جو ذوق ہمارے علماء نے دکھایا اور جس طرح وہ پڑھاتے تھے اور جس طرح ہمارے اسلاف پڑھتے تھے وہ بہت حیران کن ہے۔ اور یہ روایت چلی آ رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ان کے اصحاب سے تابعین تک، اور کس طرح علم جو ہے ایک نسل سے دوسری نسل تک گیا۔ اور یہ موقع کہ بچہ کہیں بھی بیٹھ کر واقعے میں استفادہ کرے اور جو اس کے پاس سوالات ہوں وہ پوچھے، اور ان کے دل میں اپنے شیوخ کی محبت ہوتی تھی، اپنے مشائخ کی۔ اور یہ روایت میں آپ کو عبداللہ بن حارث رحمۃ اللہ علیہ کی بتا رہا ہوں، صحابی نہیں بلکہ تابعی، اور وہ اپنے بچپن کا ایک واقعہ سنا رہے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا میں اکثر مختلف شیوخ کے پاس جا کر بیٹھ جاتا تھا، اور ان میں سے اکثر بہت بڑے شیوخ ہوتے تھے، بہت بڑے علماء ہوتے تھے، بہت بڑے تابعی ہوتے تھے۔ اور ان حلقوں میں سے جن میں بیٹھا ان میں سے ایک کعب الاحبار کا تھا رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی شخصیت بہت دلچسپ تھی۔ یہ بہت بڑے یہودی عالم تھے جو مسلمان ہوئے تھے، وہ یمن سے آئے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور یہ واقعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ہے۔ وہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملے، لیکن وہ بہت بڑے علماء میں سے بنے۔ اور یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے کہ دوسرے ادیان کے جو علماء تھے وہ اس دین میں آنے کے بعد اس دین کے بھی عالم بن گئے۔ یہ جو کعب تھے یہ اپنا لیکچر دے رہے تھے، تو عبداللہ کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا اور ہم سورۃ الانبیاء کی تفسیر پڑھ رہے تھے، اور ہم اس کی آیت نمبر 20 پر پہنچے، اور اس آیت میں فرشتوں کا ذکر تھا، اور اللہ فرماتے ہیں یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں صبح شام اور وہ کبھی نہیں تھکتے، یعنی وہ ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں، ہر ٹائم اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور اس میں وہ تھک بھی نہیں رہے، اور نہ ہی ان کی کوئی اور چاہت ہے۔ ان کا جو سکون ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرنا، اس کی عبادت کرنا اور اس کی تسبیح کرنا ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ جب ان شیخ نے یہ کہا تو میرے ایک دم منہ سے نکل گیا، اما یشغلہم عن التسبیح الکلام والرسالۃ والعمل، لیکن شیخ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ ہر ٹائم تسبیح بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کر رہے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ پیغامات بھی پہنچاتے ہیں، وہ ہمارے اعمال بھی ریکارڈ کرتے ہیں، اور وہ دوسرے مزید کام بھی کر رہے ہیں، اور وہ بولتے بھی ہیں، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ ہر وقت صرف تسبیح کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیسے فرما رہے ہیں لا یفترون؟ جو شیخ کعب تھے انہوں نے کہا کہ یہ کس نے کہا ہے؟ تو اس حلقے میں جو کچھ سینئر تھے انہوں نے کہا کہ انہوں نے عبداللہ کی طرف اشارہ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ ہے وہ، اور یہ جو ہے یہ بنو عبد المطلب کے خاندان میں سے، یہ بچہ قریشی ہے۔ وہ شیخ تھے، وہ اٹھے اور عبداللہ بن حارث رحمۃ اللہ علیہ کے قریب آئے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب وہ میرے قریب آ رہے تھے، یعنی آپ سوچیں کہ جب آپ کے ٹیچر آپ کے پاس آ رہے ہیں اٹھ کر، اور آپ نے لیکچر کے درمیان ان کو انٹرپٹ کیا ہے اور پٹائی شروع، وہ میرے پاس آئے، فقبل رأسی، انہوں نے میرا ماتھا چوما، ثم قال لی، اور انہوں نے بہت پیار سے مجھے کہا، یا بنیہ انہ جعل لہم التسبیح کما جعل لکم النفس، کہ اے میرے پیارے بچے، ایسے ہی جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو تسبیح کی توفیق دی ہے اور وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ ویسے ہی ہے جیسے آپ کا سانس لینا ہے۔ اور انہوں نے وضاحت کی، الیس تتکلم وانت تتنفس، کیا تم بول بھی اسی ٹائم پہ رہے ہو اور سانس بھی اسی ٹائم لے رہے ہو، کیا تم نہیں ایسا کر رہے؟ تو میں نے کہا جی بالکل۔ انہوں نے کہا کہ وتمشی وانت تتنفس، اور جب تم چل رہے ہوتے ہو تو چلنے کے دوران بھی تم سانس بھی لے رہے ہوتے ہو، اور میں نے پھر سے سر ہلایا، میں نے کہا جی بالکل۔ تو انہوں نے کہا اسی طرح اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے امور ان کے رکھے ہیں، اور یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ سانس بھی لے رہے ہوتے ہو اور سانس لینے کے ساتھ ساتھ مختلف کام بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت ایگزامپل ہے، نہ صرف اس آیت کی تفسیر کے لحاظ سے بلکہ اس انداز کے لحاظ سے کہ جس طرح علم آگے تک پہنچایا گیا۔ اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنا رحم رکھتے ہیں جب ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ان کے سوالات کو خوشی سے لیں اور سب سے بہترین انداز میں جواب دیں، اور ان کو کبھی بھی ایسا فیل نہ کرائیں کہ ان کو سوال نہیں پوچھنے چاہیے یا ان کا سوال جو ہے وہ بیوقوف سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ویسے ہی صبر اور ویسے ہی ذوق پیدا کرے جو ہمارے اسلاف کا تھا، اور ہمیں ایسا علم دے کہ ہم دوسروں کو بھی پڑھا سکیں، دوسروں کو بھی سمجھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔